اپنا اسرا اس کا نظارہ عیاں، اپنی اقصا اس کے باطن میں نہاں، اس کے پیرہن سے پھیلی اس کی بو، اس نے بخشا نعرہ اللہ۔ شوق بے پرواہ نے کیا دل سے کیا، جام سے جو تند صحبا نے کیا، سینے میں اچھلا کے بازوئے جنوں، آنکھ کی راہ سے نکل آئے بروں۔ بولا میں جبریل میں نور مبین، پہلے اس کو یوں کبھی دیکھتا نہیں، شعر رومی پڑھ کے رویا پھر ہنسا، کون وہ دیوانہ فرزانہ تھا، بے حرم میں جرت رندانہ کیا، ذکر صحبا و موغ و پیمانہ کیا۔ حضور کو آشکارا دیکھنا ہماری اسرا یعنی معراج ہے۔ حضور کے ضمیر میں ہماری مسجد اقصیٰ ہے۔ مطلب یہ ہے جس طرح خدا نے شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا، اسی طرح ہم اگر حضور کا دیدار کر لیں تو یہ ہماری معراج ہوگی۔ یہ دیدار اس صورت میں ہے کہ ہم حضور کی ذات میں فنا ہو کر، یعنی اپنی مرضی کو حضور کی مرضی میں گم کر کے حضور کے تمام جمالات کا عکس بن جائیں۔ مجھے حضور کے لباس خرقہ مبارک سے حضور کی خوشبو آئی۔ حضور نے ہمیں اللہ کا نعرہ دیا۔ لباس سے حضور کی خوشبو آنا اسی صورت میں ممکن ہے جب حضور سے بے حد عشق ہو۔ علامہ نے اپنے اسی عشق کے حوالے سے ایسا کہا ہے، گویا اس خوشبو نے علامہ کو مست کر دیا اور ان میں اللہ بس اور باقی ہوس کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ بے پرواہ عشق نے میرے دل کے ساتھ کیا کیا، تند و تلخ شراب نے سراہی کے ساتھ کیا کیا۔ دوسرے مصرعے میں پہلے مصرعے کی بات مثال سے واضح کی ہے، یعنی میرے عشق نے، میرے شوق نے میرے اندر ایسا جذبہ و سوز پیدا کر دیا کہ میرے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح تند و تیز شراب سے سرائی پگھل جاتی ہے، میرا دل سینے میں جنوں کی شدت کے سبب رقص کر رہا ہے تاکہ وہ آنکھوں کے راستے باہر آئے۔ اس موقع پر میرے لیے دل کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس دل نے مجھ سے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور آشکارہ نور ہوں۔ میں نے اس سے پہلے اسے دل کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ گویا خرقہ مبارک کی زیارت سے میرا دل ایسا ہی ہو گیا جیسے جبرائیل علیہ السلام کو خدا کا قرب حاصل ہوا، وہ قرآن کی مانند ہو گیا ہو جو جبرائیل لے کے آتے تھے۔ میرا دل رومی کے اشعار پڑھ رہا تھا۔ اس دوران میں وہ کبھی ہنس دیتا اور کبھی رونے لگتا۔ یا الہی، یہ دیوانہ کون ہے جو مجھ سے عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے اور اس سے حرکتیں بھی عجیب سرزد ہو رہی ہیں۔ حرم میں اس دل نے مجھ سے رندانہ باتیں کی۔ اس نے شراب دینے والے بچے اور پیالے کے بارے میں باتیں کی۔ حرم اس لحاظ سے کہ خرقہ مبارک وہاں ہے، استعارے میں شراب عشق و معرفت اور اس کے متعلق کی بات کی ہے۔ اسرا اشارہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی طرف۔ وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب کے وقت مسجد حرام یعنی مسجد کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک لے گیا تاکہ ہم ان کو اپنے کچھ عجائبات قدرت دکھلائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ مسجد اقصیٰ یروشلم میں واقع ہے، جس کی تعمیر 690 میں اختتام کو پہنچی۔ غالباً علامہ کی اس سے مراد معراج کے سلسلے میں بیت المقدس ہے، کیونکہ اس جگہ میں تو معراج کے واقعے کے بعد تعمیر ہوئی تھی۔ پیراہن کہتے ہیں قمیص کو، لباس کو۔ بوئے حضور کی خوشبو، بو کہتے ہیں خوشبو۔ نعرہ اللہ کا نعرہ، اللہ ہی اللہ ہے۔ شوق کہتے ہیں عشق کو، بے پرواہ جسے کسی کی پرواہ نہ ہو، بے نیاز۔ بادہ کہتے ہیں شراب کو۔